کبھی آپ نے سوچا ہے کہ آپ کے دادا اور دادی کے دور کا پنکھا کہ جو 1970-80 کی دہائی میں بنایا گیا تھا آج بھی اسی طرح سے چل رہا ہے، اور جو پنکھا آپ خریدتے ہیں 2-3 سالوں کے بعد ہی وہ خراب ہو جاتا ہے۔ کبھی اس کی ہوا کم ہونا شروع ہو جاتی ہے، کبھی اس کا کیپیسٹر خراب ہو جاتا ہے، کبھی اس کی وائرنگ خراب ہو جاتی ہے۔ لیکن اس کے پیچھے ہے کیا؟ اس کے پیچھے ہے ایک خفیہ بزنس مین کی اسٹریٹجی کیا ہے؟ اس کا آغاز سن 1924 میں ہوا، جب بڑے بڑے بلب بنانے والی کمپنیز اکٹھی ہوئیں جنیوا کے مقام پر ایک خفیہ میٹنگ کے لیے۔ اور خفیہ میٹنگ اس لیے نہیں تھی کہ کس طرح سے بلب کو بہتر بنانا ہے، بلکہ کس طرح سے بلب کی زندگی کو کٹ کرنا ہے۔ اس ٹائم بلب کی اوسط عمر ہوا کرتی تھی 2500 گھنٹے۔ وہاں پر انہوں نے فیصلہ کیا کہ اس کی اب عمر ہوگی 1000 گھنٹے۔ اس کارٹل کو انگلش میں کہا جاتا ہے پلینڈ آبسولینس، یعنی کہ جان بوجھ کے ایسی چیزیں بنانا کہ جس میں ان کی عمر گھٹ جائے۔ کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ یہ جو موبائل ہے، جتنے بھی آپ اس کے سافٹ ویئر کرو، دن بدن اس کی سپیڈ سلو ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور سال 1.5 سال کے بعد آپ کو چینج کرنا پڑتا ہے۔ کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ یہ جو پرنٹرز ہیں، سال 1.5 کے بعد یا ایک خاص تعداد میں کاپیاں نکالنے کے بعد، چاہے آپ اس کی انک جتنی بھی چینج کر لیں، اس کی لائف ختم ہو جاتی ہے۔ کبھی آپ نے ایئر فونز کو غور کیا ہے؟ 2-3 مہینے نکالتے ہیں اور پھر چلے جاتے ہیں۔ فیشن ڈیزائنز آج سے 30-40 سال پہلے پاکستان میں ایک سردیوں کا موسم تھا، ایک گرمیوں کا موسم تھا، یا کاٹن ہوتی تھی یا موٹے کپڑے ہوتے تھے۔ اب کیا کیا ہے انہوں نے؟ پورے سال میں مختلف برانڈز نے اس طرح سے لانچنگ کی ہے کہ ہر 2 ہفتوں کے بعد کپڑے آؤٹ آف فیشن ہو جاتے ہیں۔ پیچھے وجہ کیا ہے؟ بڑی ہی آسان سی میتھمیٹکس ہے کہ عمر گھٹاؤ چیز کی، کسٹمر دوبارہ خریدنے آئے گا، زیادہ پرچیز ہوگی اور زیادہ منافع ہوگا۔ لیکن اس کے اثرات کیا ہو رہے ہیں؟ اثرات اس کے یہ ہو رہے ہیں کہ ہر سال 50 ملین ٹن ای ویسٹ، کوڑا کرکٹ کی صورت میں اس کرہ ارض کی پولوشن میں وہ اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ سروے کیا گیا ہے کہ 80% لوگ بیگ کر رہے ہیں، بھیک مانگ رہے ہیں کہ چیزیں ایسی بناؤ کہ جو لانگ لاسٹ ہوں، جو زیادہ چلیں، اور 77% لوگ کہہ رہے ہیں کہ پلیز ان کو ریپلیس کر دیں۔ لیکن ان منافع خور بزنس مینوں کا، کارپوریشنوں کا، ان فیکٹریوں کا پیٹ ہی نہیں بھر رہا۔